میرا یہ جملہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ مولانا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھے مسلمان اور آدھے مشرک آدھے کافر ہیں، تو اپنے عمل کو دیکھ لیجئے کہ شادی کا موقع آتا ہے، ہم وہ گانا بجا رہے ہیں، وہ ناچ کر رہے ہیں جس گانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو لعب کا سامان خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو لعب کا سامان خریدتے ہیں۔ یہاں پہ لہو لعب کے سامان سے مراد ڈھول، تاشے، نگارے، ڈی جے، یہ تمام چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اب آپ جب ڈی جے لے کر آتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، 4 ہارن اوپر باندھ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کو گناہ ہو رہا ہے؟ آپ کے اوپر صرف آپ کے خود گانا سننے کا گناہ نہیں ہے، بلکہ پوری بستی کے گناہوں کا بوجھ آپ کے کندھے پر آیا۔ آپ گھر میں گانا بجا رہے ہیں نا، آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، کسی کے گھر میں غم کا ماحول ہوگا، کوئی بیچارہ بوڑھا بیمار ہوگا، دوا کھا کر سونا چاہ رہا ہوگا، لیکن آپ کے ڈی جے کی آواز اس کو سونے نہیں دیتی ہوگی۔ ذرا اندازہ تو کریں، اس کو تکلیف پہنچی، اس کے دل سے نکل گئی، بددعا نکل گئی، آپ کے خوشی کا موقع ماتم میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ کی غضب کو آپ للکار رہے ہیں، اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے خوشی کے ماحول کو سیکنڈوں میں ماتم میں بدل دے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس بیٹی کی شادی پر، جس بیٹے کی شادی پر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گانا بجائیں گے، ناچ کریں گے، ڈی جے بجائیں گے، اور پھر دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہماری بیٹی کو خوشحال رکھیا، اچھا گھر دیا، اچھا شوہر دیا، محبت کرنے والا شوہر ملے، خیال رکھے والی ساس ملے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر کے شادی اور نکاح کے موقع پر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی زندگی خوشحال ہو جائے، تو لکھ کر لے لیجئے، نہیں ہوگا۔ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی دہانے پر کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آئے گا جو آپ کی بیٹی کو بھی پریشان کرے گا، آپ کو بھی فکر مند کرے گا۔